نمبر 7 ہے بک 2 کا، اور آپ دونوں اس کی ریڈنگ کریں گی، اور ریڈنگ کا طریقہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ ترکیب نحوی بھی کرنی ہے۔ شروع کریں، عائشہ آپ ہی شروع کر دیں۔ الأب أين ذهبتم بعد الدرس يا أبنائي؟ کہاں تھے تم درس کے بعد اے میرے بیٹے؟ ذہب تم، ذہب تم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ذہب مطلب تم سب۔ نہیں، ذہب یہ ورب ذهب ہے، گئے فعل ہے نا۔ اچھا وہ گیا۔ ہاں، گئے ذہب وہ جی گئے، ذہب تم سب گئے۔ تم سب گئے، تم سب کہاں گئے درس کے بعد اے میرے بیٹو؟ جی یا ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ الابناء بیٹے ذهبنا الى الملعب ملعبی ذهبنا ہم گئے تھے الى الملعبی سر یہ کیا ہے اس کا معنی کیا ہے ملعب ملعب، کا ملعب کہتے ہیں پلے گراؤنڈ کو۔ ہم سب پلے گراؤنڈ گئے تھے اس کا جو سر کھیل کے میدان گئے ہاں، تھے یہ بتائیں کہ یہ ملعب اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ یہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، لعب، لعب، ٹھیک ہے۔ تو یہ لعب، سوری لا نہیں ہے، لائی ہے، یہ لعب، ٹھیک ہے، یہ روٹ ورڈ ہے۔ تو اس سے بنا ہے ملعب۔ لعبہ کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ کھیلا۔ تو اس سے آگے آپ اس کی جتنی بھی گردان ہیں وہ سب کر سکتے ہیں۔ ملعب کہتے ہیں کھیلنے کی جگہ۔ تو ذهبنا الى الملعب، اس کی ترکیب نحوی کیسے ہوگی؟ سر ذهب جو ہے وہ فعل ہو جائے گا اور نا اس میں فاعل آ جائے گا الہ حرف جر آ جائے گا اور ملعب جو ہے وہ مجرور ہو جائے گا ٹھیک ہے، نا فائل بالکل ٹھیک ہے۔ آگے عائشہ۔ الأب یہ سوری أكرت سوری سوری یہ نور، آپ نے یہ کیا بتایا تھا؟ دوبارہ ترکیب نحوی کریں ذرا۔ الہ کیا ہوگا؟ سر حرف جر صحیح ہے، عائشہ پڑھیں۔ أكرة القدم لعبتم أم كرة السلة؟ کورا، کرا سر اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب نہیں پتا۔ آپ کرا کا مطلب پہلے تو جان لیں۔ آپ نے اردو میں پڑھا ہوگا کرۂ ارض، یس سر تو یہ وہی جی لفظ ہے کرا، کراتن۔ کرا کہتے ہیں گولا، اسفیئر، اسفیریکل شیپ جو ہوتی ہے اسے کرا کہتے ہیں۔ جی تو کرۃ القدم فٹ بال، صحیح ہے۔ یہ جی قدم فٹ کو کہتے ہیں نا، پاؤں کو، اور جی سلہ کہتے ہیں باسکٹ کو۔ تو کرۃ السلہ باسکٹ بال۔ کیا تم نے فٹ بال کھیلا یا باسکٹ بال؟ کیسے؟ ہاں جی، صحیح ہے۔ اب دیکھیں ایک چیز اس میں پھر ریپیٹ ہو رہی ہے، ہمارا پرانا کنسیپٹ۔ جب سوال ہو نا دو چیزوں کے بارے میں، یا ام، یہ یا وہ، تو ایک چیز ہم کے ساتھ لگاتے ہیں اور دوسری چیز ام کے ساتھ لگاتے ہیں۔ ہم یوں نہیں کہیں گے لعبتم کرۃ القدم ام کرۃ السلتی، مطلب لعب تم بعد میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز کے فوراً بعد آئے گی، کرۃ القدمی، اب لعب تم آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری چیز فوراً ام کے بعد آئے گی۔ اس کی آپ نے کسی ایکسرسائز میں پریکٹس بھی کی تھی، بہرحال یہ ریپیٹ ہو گیا یہ کانسیپٹ، ٹھیک ہے۔ اس کا آنسر الابنا بیٹے لعبنا اليوم کرۃ القدم ہم نے کھیلا آج فٹ بال لعبنا ہم نے کھیلا کرۃ السلہ ہم نے باسکٹ بال کھیلی فی الاسبوع الماضی
سر اس کا کیا میننگ ہے؟ اسبوع کہتے ہیں ہفتے کو، ویک، ویک والا ہفتہ. اوکے اوکے. ہم نے آج فٹ بال کھیل لی اور ہم نے پچھلے ہفتے جی ماضی پچھلا ہفتہ پچھلے ہفتے ہم نے باسکٹ بال کھیلی تھی. ہاں، ایک دو چیزیں اس کی کریکشن کر لیں. یہ قدمی نہیں ہے، قدمی، دال پہ زبر ہے. اور سلہ، سین سلہ، یہ سلہ نہیں ہے. جی ترکیب نحوی کیا ہوگی اس کی؟ سر وہی لائف جو ہے فیل ہو جائے گا، نہ فائل ہو جائے گا. اور سر الجوم بیچ میں کیا ہوگا سر عائشہ؟ یہ وہ ظرف والا تو نہیں ہے، ظرف زمان یا جی مکان؟ جی وہی ہے، یہ سر ظرف یہ ظرف آ جائے گا، زمان ہے. زمان ہو جائے گا ظرف زمان. اور سر کرۃ القدم جو ہے وہ مفعول ہوگا. مفعول اور بہی. ساتھ میں سر مفعول بہی کیا ہوتا ہے؟ بس وہ جو مفعول ہوتا ہے وہی مفعول بہی ہوتا ہے، مطلب اس کا پورا نام مفعول بہی ہے. ٹھیک ہے. اوکے سر. اوکے سر. اور سر آگے بھی پھر اسی طرح لائف نہ فیل اور فائل ہو جائے گا. اور کرۃ الصلہ جو ہے وہ اس کا مفعول ہو جائے گا، فی حرف جر ہے. اور اسبوع ماضی جو ہے مجرور آ جائے گا. میں اس کو سن نہیں سکا. فی حرف جر، یہ مجرور. الاسبوع، یہ دیکھیں پہلے یہاں پہ آئیں. قراتا، قراتا تو ہو گیا مفعول بہی. القدمی یہ کیا ہے؟ سر یہ مضاف الیہ ہو جائے گا. جی تو یہ قراتا مضاف بھی ہے، اور یہ القدمی یہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں اگلے جملے کی طرف. باقی آپ نے اس میں ٹھیک بنایا ہے. فی الاسبوع الماضی، الاسبوع الماضی، یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ سر پچھلا یہ ہفتہ. صفت موصوف تو نہیں ہاں ہے؟ صفت موصوف ہے. ٹھیک ہے. یہ جار ہو گیا، یہ مجرور ہو گیا. ٹھیک ہے. و موصوف، اور ماضی اس کی صفت ہو گئی ہے. آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ ایک جیسے الفاظ ہیں اور صفت موصوف ہیں. کم از کم مضاف اور مضاف الیہ تو نہیں ہو سکتے نا. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ الاسبوع ہے، مضاف ہوتا تو یہ اس کے ساتھ الف لام نہ آتا. جی نیکسٹ. الابو اما ذهبتم الى المکتبۃ اليوم، کیا تم آج مکتب کی طرف نہیں گئے؟ ٹھیک ہے. مکتب کسے کہتے ہیں؟ مکتبۃ. ایک ہے مکتب اور ایک ہے مکتبہ. مکتب لائبریری نہیں، لائبریری. لائبریری. مکتبۃ لائبریری، اور مکتب کسے کہتے ہیں؟ مکتب دو چیزوں کو کہتے ہیں. مکتب ایک تو ٹیبل کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا آفس کو بھی کہتے ہیں. جی سر. اچھا الیوم، الیوم کیا ہے؟ سر یہ ظرف ہے آج. ظرف ہے. ٹھیک ہے، ظرف زمان ہے. جی آگے. الف نہ ہو بیٹے بلا کیوں نہیں، ذهبنا ہم گئے تھے. کیوں نہیں، ہم گئے تھے. جی آگے پڑھیں. ماذا قرأتم هناك، تم نے کیا پڑھا وہاں؟ ٹھیک ہے. الف نہ ہو بیٹے قرآن الصف، ہم نے وہاں اخبار پڑھا. ہونا کا کیا ہے عائشہ؟ وہاں. ہاں یہ لیکن یہ گرامیٹیکلی کیا ہے؟ سر یہ بھی ظرف ہوگا. کون سا ظرف ہوگا؟ ظرف زمان. وہاں. مکان. مکان، ظرف مکان. ٹھیک ہے. جی آپ پڑھیں آگے.
میں السمع پڑھوں؟ جی جی نور. البناؤ بیٹے قرآن الصحف، ہم نے وہاں اخبار پڑھا. صحفی ہوگا. صحف کیا ہوگا؟ فی فا یا فو. آپ نے کہانی ختم کر دی ہے، صحف بول دیا ہے. سر صحف پہ اچھا بتائیں اس کا بتائیں ترکیب نحوی کیا ہوگی، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بنتا ہے. ٹھیک ہے. اوکے سر، فعل اور فاعل آ جائے گا قرآن، اور صحف و مفعول آ جائے گا. ہاں اور مفعول یا منصوب ہوتا ہے یا یا نہیں ہوتا، ایک ہی ہوتا ہے. منصوب بھی ہوتا ہے. صحف آ جائے گا. مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. مفعول پورا نام کیا ہے؟ مفعول بہی. بھی، مفعول بھی. ٹھیک ہے. جی آگے کوشچن بھی آپ ہی کریں. پھر میں پڑھوں؟ جی جی. الابو والد، سمعتم الاخبار من الاذاعة اليوم، سمعتم کیا تم لوگوں نے سنا ٹھیک ہے. خبریں. سر الاذاعہ کیا ہوتا ہے؟ اذاع ریڈیو. کیا تم لوگوں نے آج ریڈیو پر خبریں سنی؟ جی تو الاخبار یہ کیا ہے؟ یہ منصوب کیوں ہے؟ یہ مفعول ہے اس لیے. مفعول ٹھیک ہے صحیح ہے، مفعول بھی ہے. من جار مجرور. آگے جی عائشہ. نعم سمعناہا، جی ہاں ہم نے سنا اسے یا اس پر. نہیں اس پر تو نہیں، ہم نے سنی خبریں، ہم نے سنی. ہم نے سنا. جی تو کیا ہوگا اس کی ترکیب نحوی کیا ہوگی؟ سر اس میں سمے فعل ہوگا، نہ فاعل ہوگا، اور ہاں مفعول بھی. بالکل ٹھیک ہے. جی آگے نور. والد من ایو اذاعت سمعتم، کون سا ریڈیو من اسٹیشن ای، پہلے تو ہے من ای. ٹھیک ہے. یہ کس یا کون سے ریڈیو اسٹیشن پر خبریں سنی؟ ہاں. کس ریڈیو اسٹیشن پر آپ نے خبریں سنی؟ من یہاں سے کس ریڈیو اسٹیشن سے، تو ہم پر کہہ سکتے ہیں اپنے اردو اپنی زبان کے حساب سے ترجمہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے ٹھیک کیا ترجمہ. جی عائشہ. سمعنا من ثلاث اذاعات، من اذاعة الرياض واذاعة القاهرة واذاعة لندن. ٹھیک ہے. تو ہم نے ترجمہ تو سمجھ آ گیا آپ کو نا؟ جی چھوڑے ترجمے کو، آپ اس کی ترکیب نحوی کریں. سر سمع فعل، سمعی فعل نہ فاعل، جی میں حرف جر، جی ثلاث جو ہے وہ مجرور بھی ہوگا اور عدد، ٹھیک ہے. اور اذاعات کا جو ہے وہ مفعول بھی ہی ہوگا. یہ اذاعت ہوگا. ٹھیک ہے سر، وہ میرے ذہن میں وہ تھا مفعول ہے، اس لیے میں تا کہہ رہی تھی اذاعات. صحیح. جی آگے. پھر من حرف جر، اذاعت الریاض، اذاعتی مجرور بھی ہوگا اور ظرف، سوری کیا کہتے ہیں، مضاف، اور ٹھیک ہے. الریاضی مضاف الیہ. ٹھیک ہے. بس باقی یہ آگے جار یہ مضاف اور مضاف الیہ ہی واو بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے پھر بس کافی اذاعت ہے. القاہرتی،
یہ بھی الأبو سمعت أن بلالا مریض وإنه في المستشفى. سمعت میں نے سنا ہے بلال جو ہے وہ بیمار ہے اور وہ مستشفى ہاسپٹل. جی ہاسپٹل. میں نے سنا ہے بلال بیمار ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے. صحیح و حاضہ کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے یا درست ہے؟ جی تو یہ کیا ہے؟ اس کی ترکیب نحوی کریں. یہاں تک تو یہ کوشچن نہیں ہے نا مستشفیٰ سر تک. سمیت ترکیب نحوی کریں. جی سر سمیت تو فیل آئے گا سمیہ اور تا سامع. جو ہے اس میں فائل آ ٹھیک ہے. جائے گا اور سر انا اس میں حرف تقیدہ نصب آئے گا. یہ من اخوات ان اس کو آپ کیا لیں. کہ سر اخوات انا اور سر بلالن جو ہے وہ اسم انا اور مریض جو ہے وہ خبر انا. یا اس کو آپ صرف حرف نصب کہہ دیں انا کو. ٹھیک ہے. تو بلالن آپ نے کیا بتایا؟ سر اسم انا اسم انا. ٹھیک ہے. اور مریض اور مریض خبر انا. خبر انا. ٹھیک ہے. وَأَنَّهُ فِي الْمُسْتَشْفَى اس کا کیا ہوگا؟ سر واو اس میں حرف عطف آ جائے گا انا وہی حرف نصب آ جائے گا اور ہو جو ہے اس میں اسم انا آ جائے گا فی حرف جر آ جائے گا مستشفى جو ہے وہ مجرور آ جائے گا اور ساتھ سے خبر انا بھی آ جائے گا. خبر انا کیا ہے اس میں؟ مستشفى دونوں جار و مجرور دونوں مل کے خبر انا بنا رہے ہیں کیونکہ خبر جار و مجرور کے طور پہ بھی ہو سکتی ہے نا. یس سر. ٹھیک ہے. جی آگے عائشہ. نعم هذا صحیح شفا اللہ. هذا جی ہاں صحیح. یہ هذا نہیں صحیح ہو حن. صحیح سوری جی جی شفا اللہ اللہ شفا دے اسے. ترکیب نحوی کریں. پھر حاضہ مبتدا ہے جی اور صحیح جو ہے وہ خبر ہوگی ٹھیک ہے. اور اس میں شفا فعل شفا فعل ہے. فعل ہے اور جو ہو ہے شفا ہو یہ فاعل ہوگا سوری مفعول ہونا چاہیے یہ تو کیسے پتہ چلا آپ کو؟ سر کیونکہ یہ جو ہے منصوب ہے. منصوب ہے. منصوب کیسے ہے؟ سر کہ یہ ہو ہے تو مطلب یہ وہ جو غیر منصرف ضمائر کہہ سکتے ہیں اس وجہ سے. ضمیر یہ ضمائر متصلہ میں سے ہے اور ضمائر متصلہ منصوب کی جگہ آتے ہیں. منصوب یا جی مجرور کی جگہ. ٹھیک ہے آپ نے بالکل ٹھیک بتایا ہے. یہ مفعول ہے. اور دوسرا ایک آسان رول یہ ہے جو ہم نے پڑھا بھی تھا وہ یہ تھا کہ جب بھی ضمیر متصل فعل کے ساتھ جڑتا ہے نا تو وہ مفعول ہوتا ہے. جب ضمیر متصل فعل کے ساتھ جڑا ہوا آتا ہے تو وہ مفعول بنا رہا ہوتا ہے ہمیشہ. یہ ایک ایزی رول ہے اگر آپ یاد رکھنا چاہیں تو. تو اللہ کیا ہوا؟ سر یہ فاعل. فاعل. ٹھیک ہے صحیح ہے. جی الابو والد ابو. آمو یہ ابو ہے. یہ لفظ ابو ہوتا ہے. متا دخل الابو
الابو آمین متى دخل المستشفى، وہ کب ہسپتال میں داخل ہوا. ٹھیک ہے. الابناء دخل قبل 3 ایام، وہ داخل ہوا تیسرے دن، قبل 3 روز کے لیے داخل. قبل کیسے ہوگا سر اس کا؟ قبل کا قبل کیا پہلے. قبل وہ 3 دن پہلے داخل ہوا. داخل ہوا، صحیح. وہ 3 دن پہلے داخل ہوا. ٹھیک. تو دخل جی فیل ہو جائے گا، فعل اور فاعل اس میں مستتر ہے. ٹھیک ہے. قبل جو ہے اس میں وہ ظرف ظرف ہے. ٹھیک ہے. ثلاثتی مضاف الیہ، ٹھیک ہے. اور ایام بھی ظرف ہے. ظرف ثلاثتی ایام، یہ ظرف تو نہیں ہے. صرف یہ وہ مضاف الیہ دوبارہ سے بنا رہے ہیں. ہاں، مضاف الیہ یا عدد معدود دونوں آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو عدد معدود 3 سے 10 تک ہوتے ہیں، 9 جی تک، صحیح. یہ مضاف جی الیہ صحیح. کہلاتے ہیں. جی نیکسٹ. الابو این کتاب. پھر غلط پڑھا آپ نے اسے. پھر کس کو؟ الابو. الابو. الابو این الکتاب ذو الغلاف الاحمر. این الکتاب وہ کتاب کہاں ہے، ذو الغلاف الاحمر جس کا غلاف جو ہے غلاف سرخ نہیں بولیں گے اسے آپ، غلاف والا. غلاف جی نہیں بولیں گے آپ اسے، آپ کہہ لیں اس کا جو ٹائٹل ہوتا ہے کور. کور. جلد. جلد. ٹھیک ہے. کور. جلد. کور کہہ لیں. سرخ کور والی کتاب کہاں ہے، ہوں. الذی کان فی غرفتی، ٹھیک ہے. جو میرے کمرے میں تھی. ٹھیک ہے. صحیح ہے. ارأیتموہ، یہ کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، پڑھ دیں آگے بھی. ارأیتموہ. کیا آپ لوگوں نے اس کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے. تو یوسف یہ ایک منٹ، یہ ذو الغلاف الاحمری یہ کیا ہے؟ سر وہ جو آپ نے بتایا تھا، جو 5 وہ تھے زو والے. جی ٹھیک ہے. یہ اسم ہوتا ہے من اسماء الخمسہ، یہ اسماء الخمسہ میں سے ہے، 5 اسپیشل ناؤنز. تو وہ ہمیشہ مضاف کے طور پہ آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. ہمیشہ تو نہیں آتے، لیکن یہ زو جو ہے یہ ہمیشہ آتا ہے، یہ والا. تو یہ مضاف ہے، اسم ہے. زو کیا ہے؟ اسم ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مضاف ہے. الغلافی کیا ہے؟ الغلافی مضاف الیہ. داخلہ. اور الاحمری سر یہ صفت موصوف کے نہیں آ سکتے. جی جی، وہ موصوف، یہ غلاف جو ہے یہ موصوف ہے، اور الاحمری یہ صفت ہے. ٹھیک ہے. صفت اور موصوف کا ایک اور نام اس میں نے آپ کو بتایا تھا، یاد ہے آپ کو کسی کو؟ یہ جو ہم نے بک پڑھی تھی نا، بک 1، اس میں جو نام استعمال ہوا ہے صفت و موصوف کا، وہ نعت اور منعوت ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو یہ آپ کو میں جسٹ فار ریمائنڈر بتا رہا ہوں، تاکہ کبھی آپ وہ پڑھیں تو کنفیوز نہ ہوں. ٹھیک ہے. نعت اور منعوت.
منوط سر موصوف اور نعت جو ہے وہ صفت. جی ٹھیک ہے. منعوت جس کی نعت کی جائے، جس کی صفت بیان کی جائے، اسی طرح موصوف جس کی صفت بیان کی جائے. اچھا جی جی بڑھیں آگے. یوسف انا احسته البارحة وقرأت نصفه، میں نے اسے رکھا ہے سر بارحہ اخذ تو رکھا نہیں، اخذ تو اٹھایا، لیا. اٹھایا، میں نے اسے لیا ہے بارحہ بارحہ کہتے ہیں پرسوں کا کو، مطلب پرسوں وہ جو گزر چکا ہو. جی میں نے اسے پرسوں اٹھایا تھا، لیا تھا اور آدھا، اور اسے میں نے آدھا پڑھ لیا ہے. یہ کیا یہ نصفہ، یہ کیا چیز ہوگی؟ قرأت نصفہ. اور عدد ہوگا شاید. نہیں عدد تو نہیں ہے. نصف ہے تو یہ اسم ہے، لیکن یہ جملے میں کیا ترکیب نحوی کے لحاظ سے یہ کیا ہے؟ فعل، مضافل ہے. یہ فاعل ہے. اچھا یہ مضاف الیہ تو ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ نصفہ کیوں ہے؟ نصفو کیوں نہیں ہے؟ یہ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ سر یہ مفعول ہے. سر یہ مفعول بھی ہی ٹھیک ہے، مفعول بھی ہی بن رہا ہے اور مضاف و مضاف الیہ بھی ہے. اس میں نصفہ جو ہے نا یہ مفعول بھی ہے، اور نصفہ یہ مضاف بھی ہے، اور ہو یہ مضاف الیہ ہے. الابو وعین المجلۃ التی کانت تحت ذاک الکتاب. ٹھیک ہے، یہ لفظ ہے ما میم پہ زبر ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ تو ہوگا تا یا تی، کیا ہوگا؟ مجلۃ التی. جی ٹھیک ہے. مجلہ کہتے ہیں پہلے یہ لفظ آیا ہے یا نہیں اس پورے جملے کا؟ سر اور میگزین کہاں ہے جو کتاب کے نیچے تھا، تحت ذاک الکتاب، ذا کا کیا جو مطلب؟ اس کتاب کے نیچے ٹھیک ہے، تھا. صحیح ہے. میگزین جو اس کتاب کے نیچے تھا کہاں ہے؟ ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہے نا کہ کل انہوں نے ان کے ابو نے ایک کتاب کا پوچھا تھا کہ وہ کتاب کہاں ہے جو میرے کمرے کیا ہے، ہاں وہ میرے کمرے میں جو کتاب تھی ریڈ کور والی وہ کہاں ہے؟ تو وہ ایک یوسف نے کہا کہ میں نے وہ اٹھائی تھی اور میں نے اس کو پڑھا تھا. تو اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کتاب کے نیچے جو میگزین تھا وہ کہاں ہے. ٹھیک ہے، تو المجلۃ التی کانت تحت ذاک الکتاب. التی کیا ہے؟ سر یہ اللہ بھی کا مونس. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا ہے، رول کیا پلے کر رہا ہے؟ اسے ہم ترکیب نحوی میں کیا کہتے ہیں؟ سر اس میں موصول اس طرح کا کوئی ورڈ. جی بالکل، یہ اسم موصول ہے. الذی، اللتی، الذین وغیرہ اسم الموصول ہوتے ہیں. اسم الموصول کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو ایک دو جملوں جملے کو جوڑنا. ہاں ایک لفظ کو اگلے جملے کے ساتھ یا اگلے لفظ کے ساتھ جوڑتے ہیں جو اس سے متعلق ہوتا ہے. مطلب مجلہ، کون سا مجلہ؟ جو ہم اردو میں بولتے ہیں نا جو، تو یہ التی وہ والا رول پلے کرتا ہے جو ہم اردو میں جو بولتے ہیں یا وچ انگلش میں بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اسم الموصول. تو اس کے بعد یہ التی جس چیز کو مجلے کے ساتھ جوڑ رہا ہے نا اسے کیا کہتے ہیں؟ اس سارے جملے کو ہم کہیں گے صلۃ الموصول. ٹھیک ہے، یہ جو سارا جملہ ہے یہ صلۃ الموصول ہوگا. یہاں میں نیچے لکھ دیتا ہوں صلہ. صلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ آپ نے کبھی سنا ہے؟ سر اردو میں صلہ اجر کو بولتے ہیں. یہ لفظ آپ نے کبھی پڑھا ہے؟ صلہ رحمی، یہ
یہ جی صلح سر صلح رحمی نہیں ہوتا، صلہ رحمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ صلہ کہتے ہیں جوڑنا، رشتوں کو جی جوڑنا، سر ٹھیک ہے؟ صلت کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا، صلۃ الموصول یہ یعنی اس کو موصول کے ساتھ یہ چیز ہے جو موصول کے ساتھ جوڑ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جملہ یہ المجلہ تو یہ موصول ہے، التی اسم الموصول ہے، اور یہ جو اگلا جملہ ہے جو اس کے ساتھ جڑ رہا ہے وہ صلۃ الموصول ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا کانت یہ کیا ہے؟ سر کانا فعل ناقص ہے تو کانت جو ہے وہ نافع مونث کے لیے یوز ہوگا. ٹھیک ہے، مؤنث کے لیے ہم نے کانا و اخواتها بھی پڑھا تھا نا، یا نہیں پڑھا؟ جی سر اس کی لکھوائی تھی آپ نے اخوات. یہ ہم نے پڑھا تھا، مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے. بہرحال کانا یہ تو فعل ہو گیا. تحت کیا ہے؟ سر یہ ظرف ہوگا. ظرف، ٹھیک ہے. ذا کا سر یہ مضاف الیہ بولیں گے پھر. مضاف الیہ، ٹھیک ہے بالکل. لیکن یہ ذا کا ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، یہ ذا کا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مبنی ہے، فکسڈ ہے، یہ چینج جی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو اور یہ ذا کا اسم الاشارہ ہے، صحیح ہے. ہاذا یہ جی سر ذالک بیسیکلی ذالک ہی ہے آپ کہہ لیں، لیکن ذا کا اسے ذا کا بھی بولتے ہیں. تو ہاذا ہذہ ذالک تلک اسماء الاشارہ ہے نا، تو یہ سب مبنی ہوتے ہیں. جی سر تو جی سر اسم الاشارہ کے بعد الکتابی یہ کیا ہے؟ اور یہ مجرور ہو رہا ہے، یہ مجرور کیوں ہے؟ بدل ہوگا سر. نہیں مکس ہو رہا ہے سر سارا کچھ. آپ نے بالکل ٹھیک بتایا تھا، یہ بدل ہے. بدل ہی ہے نا جی. بدل ہے. تو یہ مجرور کیوں ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ بدل آپ کو کیسے پتا چلا یہ بدل ہوگا؟ سر یہ ماپا ہے اور الف لام سے اسٹارٹ ہو رہا ہے. دیکھیں بدل ہوتا ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ اسم الاشارہ کے بعد جو معرفہ جی اسم آتا ہے نا اسے ہم بدل کہتے ہیں، ایک بدل چیز. بولتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ دیکھیں یہ ذا کا اور الکتاب یہ دونوں ایک ہی چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں ھذا الرجل تاجر، اور ھذا بھی وہی بندہ ہی ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، اور ساتھ میں الرجل بھی بول رہا ہوں، ٹھیک ہے. ھذا اور الرجل یہ دونوں ایک ہی چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی ھذا استعمال کریں یا الرجل استعمال کریں ایک ہی چیز ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ھذا تو ٹھیک ہے، لیکن جو ہم نے ایکسٹرا ورڈ بیچ میں یوز کیا نا الرجل، وہ بدل ہے ھذا کا، صحیح ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ذا کا، اگر وہ بات کر رہے تھے کتاب کے بارے میں، تو اگر صرف وہ یہی کہہ دیتے نا کہ تحت ذا کا، اس کے نیچے جو مجلہ تھا، جو میگزین تھا وہ کہاں ہے، تو بھی ٹھیک تھا. لیکن انہوں نے اس کا بدل بھی ساتھ استعمال کیا، اس کی ریپلیسمنٹ، بدل کا مطلب ریپلیسمنٹ بھی ساتھ استعمال کی اس کتاب کے نیچے، ٹھیک ہے. تو بدل کے اب کیونکہ یہ استعمال ہوا ہے ذاکا کے بدل کے طور پہ، تو اٹ شوڈ بی اکارڈنگ ٹو ذاکا، یہ ذاکا کے مطابق ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. جی اب مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ الگ بات ہے کہ ذاکا مبنی تھا اس لیے ہمیں نظر نہیں آ رہا مجرور ہونا، لیکن الکتاب جو اس کا بدل ہے وہ تو مجرور ہو سکتا ہے نا، تو اس لیے یہ مجرور ہے، کیونکہ ذاکا یہ مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. جی سر. نور کلیئر ہو گیا آپ کو؟ یس سر.